اور غلطی ہو گئی تو وہ تو ہے ہی غلطی، اس پہ تو آپ نے کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے آرمی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سٹیج کے اوپر اس طرح کھل کے نہ آئے، لیکن بات آپ کی بالکل درست ہے، میں اس تجویز سے بالکل متفق ہوں کہ آرمی کو انٹیلیجنسیا کو بلانا چاہیے، ان کو میڈیا کے لوگوں کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ سول سوسائٹی کے لوگوں کو، جو لوگ باوجود اس کے کہ وہ ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ نہیں لیتے یا وہ کوئی اور کسی ادارے کے ہیڈ نہیں ہیں، لیکن ان کا ایک مقام ہے ملک کے اندر، آپ ان کو بھی بلائیں، وہ ایک رائے رکھتے ہیں تو ان کو آپ کھل کے بات کریں۔ جیسے یہ واقعہ ہوا ابھی یہ رینجرز والا، تو میں نے دیکھا کہ بڑے سمجھدار لوگ، سوجھ بوجھ والے لوگ، انہوں نے بیٹھ کے وہاں کہ جی بس تو اب پاکستان تو ختم ہوا پڑا اس وجہ سے کہ اداروں کے تو یہ حال ہے، تو عدالت تو اس میں شامل ہی نہیں ہے، عدالت تو موجود ہے اس کو سزا دینے کے لیے جو کوئی ایسی حرکت کرے۔ تو یہ کہنا کہ آرمی میں یا کسی بھی ادارے میں کوئی واقعات نہیں ہوتے، میرے آرمی کی سروس میں میں نے بہت دفعہ نوٹ کیا کہ بعض اوقات ایک ہی جگہ پہ 100-200 لوگ رہنے والے جو جوان ہمارے ہوتے ہیں، ان میں آپس میں کسی کی کھٹ پٹ ہے، اس میں قتل ہو جاتے ہیں، اس کی باہر خبر نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ وہ اندر ہوا ہے۔ بعض اوقات لوگ کسی کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ کوئی خودکشی کر گیا ہے سپاہی وہاں پہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی سے کوئی ہتھیار گم ہو گیا۔ تو ڈسپلن کے کیسز اور معاملات تو یہ ہوتے رہتے ہیں اور ہر فوج میں ہوتے ہیں، چنانچہ اس کے پاس ایک میکنزم ان کے پاس موجود ہے جس کے تحت وہ اس کو کرتے ہیں۔ صاحب آخری سوال ہے، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس وقت جو تنقید جاری ہے اور جس طرح بے رحم تنقید جاری ہے، اس سے ہمارے جو عام فوجی ہے، ہمارا جو سپاہی ہے، چاہے اس کا تعلق نیوی سے ہو، چاہے ایئر فورس سے ہو، چاہے بری سے ہو، اس کا آپ مورال ڈاؤن کر رہے ہیں۔ وہ حالت جنگ میں ہے، ایک سپاہی اپنی جان اپنی قوم کے لیے اس لیے دیتا ہے کہ اس کی جان کا جو نذرانہ ہے اس کو قبول کیا جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سپاہی کا مورال گرایا جا رہا ہے اس کے بڑے بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں اور اس کے کتنے توقع نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ یہ بابر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے زہر قاتل ہے۔ ایک شخص جو محاذ پہ بیٹھا ہے، جنگ لڑ رہا ہے، اس کو صرف ایک توقع ہوتی ہے، وہ آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے کہ قوم میری حمایت کرے، میری ستائش کرے، میں جان دوں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن پیچھے وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پہ فخر کریں گے۔ لیکن وہ جان دینے کے لیے تو وہیں بیٹھا ہے اور پیچھے آپ کے لوگ وہ ہیں جو اس کی یا ٹانگ کھینچ رہے ہیں یا اس کی پگڑی اچھال رہے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر اتنا وہ دل برداشتہ ہوگا کہ وہ ذہن میں یہ سوچے گا کہ میں بڑا احمق ہوں کہ ان لوگوں کے لیے جان دینا چاہتا ہوں جو میری پگڑی اچھال رہے ہیں۔ تو در حقیقت آپ جب یہ ڈیمورلائزیشن پیدا کرتے ہیں اپنے لوگوں میں تو ان کی جنگ لڑنے کی خواہش جو اندر ہوتی ہے، جذبہ، وہ دب جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا نقصان آپ کے ملک کو، آپ کے عوام کو۔ وہ لوگ محاذ پہ بیٹھ کے جو جانے دیتے ہیں، وہ محاذ سے اپنا بوریا بستر اٹھا کے بھاگ بھی سکتے ہیں، وہ کہیں جی ٹھیک ہے جب تک بیٹھے تھے بیٹھے، اب بہت ہو گیا۔ تو آپ بلا وجہ اپنے ملک کو ایک کرائسس کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ میں اپیل کروں گا، میرا اپنا ہمیشہ سے یہ میری سوچ یہ رہی ہے کہ قوم کو اپنی فورسز کے لیے ان کی کوتاہیوں پہ تنقید کرنے کی بجائے ان کو ان ہاؤس سیٹل کرنا چاہیے، اور عام حالات میں ان کی قربانیاں، ان کی خدمات اور ان کے کیے ہوئے کارنامے ان کے اوپر بات کرنی چاہیے، جس سے کہ ان کے حوصلے بلند رہیں۔ خاص طور پہ آج کے دور میں جب کہ آپ جنگ کی حالت میں ہیں، آپ کے ٹروپس ابھی بھی وہاں جنگ لڑ رہے ہیں، روز ان کی کیجولٹیز ہوتی ہیں، روز وہاں سے ہمارے کفن بند لاشیں آتی ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ناسمجھی ہے، ہمارے لوگوں کی نالائکی ہے، اور اگر یہ نالائکی بند نہیں ہوتی تو میں سمجھوں گا کہ یہ ان کی وطن دشمنی ہے۔ معروف دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شیخ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، جنرل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسی طرح سے تنقید جاری رہی تو ان لوگوں کو، تنقید کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک عام سپاہی کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں۔ وہ سپاہی جو جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، وہ اس لیے جان دیتا ہے کہ اس کی جان کا نذرانہ قوم قبول کرے گی اور اس کی جان دینے کے عمل کو پر فخر کرے گی۔ مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے تنقید کی جا رہی ہے، اس سے سپاہی کا، عام سپاہی کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے، جو انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ دشمن مختلف
ہیلے بہانوں سے ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے، ہمارے اندر توڑ پھوڑ جاری ہے، یہ صورتحال جاری رہی تو اس کے تباکن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جنگ میں جو خلیج ہم سب لوگوں میں، اداروں کے درمیان میں، لوگوں کے درمیان میں، حکومت کے درمیان میں موجود ہے، اس کا خاتمہ جلد از جلد کیا جائے، اس کو ہنگامی بنیادوں پر پر کیا جائے اور ایک متحد قوم بن کر اس جنگ کا مقابلہ کیا جائے، اس صورتحال سے نکلا جائے، ورنہ جب نقصان ہوگا تو وہ سب کا ہوگا۔ دشمن یہ نہیں دیکھے گا کہ کون کس سیٹ پر تھا، کس کی پوزیشن کیا تھی، بلکہ پاکستان کا جو نقصان ہے وہ ہم سب کا نقصان ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اتفاق اور اتحاد کو اپنے اندر زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔